انسان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے، انسان کے لیے ہم نے بہت کچھ بنایا ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، ہم نے مختلف جانور تمہارے لیے بنائے ہیں، ہم نے زمین سے چارہ، اناج، مختلف قسم کے پھل ہم نے تمہارے لیے اگائے ہیں، آسمان سے بارش ہم نے تمہارے لیے کی ہے، سورج، چاند، ستاروں کا نظام ہم نے تمہارے لیے۔ تو وہ ذات جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات کی بنیاد پر ہم اس ذات سے محبت کرتے ہیں، اور محبت انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کہ اس طرح کی محبت ہمیں کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے، اس ذات کے ساتھ ہمیں ایسی محبت ہونی چاہیے، اور انتہا درجے کا ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ کس بات کا؟ کہ اگر ہم نے اس کی بات کو نہ مانا، ہم نے اس کی اطاعت نہ کی، ہم نے اس کی غلامی نہ کی، اس کے پابند ہم نہ ہوئے، تو وہ ذات مجھے پکڑنے کی اور مجھے سزا دینے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ اس کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے، وہ دنیا میں بھی مجھے سزا دے سکتی ہے اور آخرت میں بھی سزا دے سکتی ہے۔ اس بنیاد پر مجھے اس ذات سے ڈرنا بھی چاہیے، میرے اندر خوف بھی ہونا چاہیے۔ اس خوف کی بنیاد پر اور اس محبت کی بنیاد پر غیبی طاقتوں کا اختیار رکھنے والی ذات جو ہے، اس کی غلامی اختیار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ تو انسان جب یہ کلمہ بولتا ہے ایاک نعبد، تو کہتا ہے کہ صرف آپ کی ہم غلامی کریں گے، یعنی اس طرح کا ڈر ہمیں آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہے، اس طرح کی محبت آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ غیبی طاقتوں کا مالک ہم صرف اور صرف کس کو مانتے ہیں؟ اللہ، آپ کو مانتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم آپ سے ڈرتے بھی ہیں اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس محبت اور ڈر کی بنیاد پر ہم آپ کی مطاعت بھی اختیار کرتے ہیں۔ جو آپ کہیں گے ہم اس کو کیا کریں گے؟ مانیں گے۔ اسے عبادت کہا جاتا ہے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اور عبادت میں جو لوگوں کا انداز ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے مفید ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ مجھے کچھ نفع پہنچا سکتا ہے، تو وہ اس کو مالک، خالق سمجھ کر کے اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے لوگوں کو، مخلوقات کو، جس کو وہ اپنے ذہن کے مطابق سمجھتا ہے یہ میرے لیے نافع ہے، یہ میرے لیے مفید ہے، یہ میرے لیے بچانے والا ہے، مجھے یہ تکلیف سے مجھے بچائے گا، مجھے فائدہ پہنچائے گا، اس بنیاد پر اس کی بندگی کرتا ہے۔ ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو صرف اور صرف کس کی بندگی کرتا ہے؟ اللہ کی۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کی بندگی کرتے ہیں، ایک وہ گروہ ہے جو صرف کس کی بندگی کرتا ہے؟ اللہ کی۔ ایک اور گروہ بھی ہے، ایک اور گروہ بھی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ کئی اوروں کی بندگی بھی کرتا ہے، اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بھی احسانات ہیں، اس کی بھی مہربانی ہے، اس کے پاس بھی اختیارات ہیں، جو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جس طرح اللہ مجھے ظاہری اسباب کے بغیر مجھے نفع بھی دے سکتے ہیں، ظاہری اسباب کے بغیر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، وہ اسی طرح کی سوچ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح کی سوچ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی کیا کرتا ہے؟ وہ رکھتا ہے۔ ایک گروہ یہ بھی موجود ہے۔ تیسرا گروہ یہ ہے جو اللہ کی بندگی بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ سے محبت بھی ہے، پر وہ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، اس میں اوروں کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ شریک کر لیتا ہے، کسی اور کو بھی شامل۔ یہ تیسرا گروہ ہے، یہ تیسرا گروہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو کون سا گروہ پسند ہے؟ وہ گروہ جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس ڈر اور محبت کی بنیاد پر اس کے احسانات کو مانتے ہوئے صرف اس کی عبادت کرنے والا، اس کی غلامی کرنے والا۔ اللہ رب العالمین ایسے گروہ کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اب یہ صورت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس میں سکھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے کہنا چاہیے، ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہمیں کیسا بننا چاہیے۔ تو اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ایاک نعبد۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بندگی صرف اور صرف کسی کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ اور لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کا معنی بھی کیا ہے؟ یہی ہے۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ یہی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ عبادت، بندگی، غلامی، ماتحتی وہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ اور یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ گرامر کے لحاظ سے
ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، مطلب یہی جو ہم نے پڑھا ایاک نعبد، تو جو آپ میں ماشاءاللہ دنیا کا بھی علم رکھتے ہیں اور دنیاوی تعلیم اور گرامر کو جانتے ہیں، اس میں آپ جانتے ہوں گے کہ ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، ایک فعل، ایک فاعل اور ایک مفعول۔ عربی زبان میں جو ترتیب ہے، عربی میں اس میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے اور پھر کیا آتا ہے؟ مفعول آتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ لیکن اگر یہ ترتیب آگے پیچھے کر دی جائے تو اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے اس ترتیب کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اس سے کوئی خاص مقصد لینا مطلوب ہوتا ہے، اس لیے اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اصل ترتیب کیا ہے؟ پہلے فعل آئے، پھر فاعل آئے اور پھر کیا آئے؟ مفعول۔ اگر آپ کسی بعد میں آنے والے کلمے کو پہلے لے آئیں گے تو اس کے پیچھے خاص ایک مقصد ہوگا۔ یہاں پر جو ہے ایاکا، یہ گرامر کے لحاظ سے بنتا ہے مفعول، گرامر کے لحاظ سے کیا بنتا ہے؟ مفعول۔ اصل میں عبارت کیا تھی؟ نعبد کا یا نعبد ایاکا، نعبد ایاکا، نعبد فعل اور اس کے اندر فاعل ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ مفعول۔ لیکن کیا کیا گیا یہاں پر؟ مفعول کو جو بعد میں جس نے آنا ہے اس کو اٹھا کر کہاں لے آئے؟ سب سے پہلے لے آئے۔ جس کا مقام سب سے آخر تھا اس کو اٹھا کر کہاں لے آئے؟ سب سے پہلے۔ گرامر یہ کہتی ہے کہ جب ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے، بلاغت یہ کہتی ہے، فصاحت یہ کہتی ہے، جب یہ انداز اختیار کیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمل ہم کرنے لگے ہیں، جو کام ہم کرنے لگے ہیں، وہ خاص اسی کے لیے۔ وہ خاص کس کے لیے؟ اسی کے لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم غلامی کریں گے، خاص ہم آپ کی بندگی کریں گے، صرف اور صرف ہم آپ کی بندگی کریں گے۔ یہ ایاکا پہلے آنے کی وجہ سے یہ معنی کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العالمین ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ جبکہ دوسرے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، دوسروں کی بندگی بھی کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں اور ان شریکوں سے محبت وہ ویسی کرتے ہیں جیسی کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کی اللہ سے محبت ہے اس طرح کی محبت کسی اور سے نہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ۔ اللہ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ سے محبت کرنے کے معاملے میں بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہیں، ان کی طرح نہیں ہیں، ان کی طرح نہیں۔ گویا کہ اللہ کو کون سی محبت چاہیے؟ وہ محبت جس میں کوئی شریک نہ ہو، جس میں کوئی اور شریک۔ آیت الکرسی کی اگلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی انکار کرے گا غیر اللہ کا، یعنی غیر اللہ کی بندگی کا، غیر اللہ کے مشکل کشا ہونے کا، غیر اللہ کے حاجت روا ہونے کا، غیر اللہ کے دنیا کے معاملات میں بغیر کسی سبب کے اختیار رکھنے کا، یہ انکار کرنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بغیر کسی سبب کے دنیا کے کسی بھی معاملے میں اختیار نہیں رکھتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے بھی کچھ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، دے سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ رب العالمین کو فوجیں نہیں چاہیے بھیجنے کے لیے ڈوبتے کو بچانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین پانی کو حکم دے سکتے ہیں اور اس کے کو آرڈر دے سکتے ہیں۔ پانی سے کیا کر سکتا ہے؟ پانی اوپر اٹھا کر کے ڈوبنے سے کیا کر سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں اسباب چاہیے نا، رب العالمین کو ایسے اسباب نہیں چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ اللہ پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اس ایمان میں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ میں بھی پہلے غیر کی نفی کروائی گئی ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ تو وہی بات کس میں ہے؟ ایاک نعبد میں، کہ اللہ صرف اور صرف کس کی بندگی ہے؟ آپ کی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بندگی جہاں احکام کو ماننے میں ہے، جہاں احکام کو ماننے میں ہے، اسی طرح صدقہ کرنے میں بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ صدقہ کرنا بھی غلامی ہے۔ اللہ نے کہا کہ خرچ کرو، صدقہ کرو، جانور ذبح کرو، میرے نام پر لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ۔ یہ بھی کیا ہے؟
عبادت ہے. تو جہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادت ہے، جہاں اللہ کی باتوں کو ماننا عبادت ہے، وہیں پر صدقہ خیرات نظر نیاز یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اسی طریقے سے بغیر کسی سبب کے کسی سے ڈرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. ایسے رونا دھونا امیدیں لگانا اور مانگنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. یہ سب چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. ایاک نعبد کا یہی معنی ہے، آپ کے لیے سب کچھ خاص ہے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، محسن بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت سے بچانے والا بھی وہی ہے، صدقے کا حق بھی اسی کا ہے، نظر کا بھی نیاز کا بھی وہی حقدار ہے. اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے، اسی پہ امید رکھنی چاہیے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے. اور اسی کے نام پر عبادت کا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہے وہ اسی کے نام پر کرنا چاہیے. کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صحت عافیت کا اختیار رکھنے والا نہیں ہے. اگر ڈاکٹروں کے اختیار میں ہوتا نا تو آج کوئی بھی مریض نہ ہوتا. آج کوئی بھی مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کو کیا آنا چاہیے تھا؟ شفا یاب ہو کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اور ڈاکٹر جانتا ہے، وہ نسخہ تجویز کر رہا ہے، وہ علاج کر رہا ہے، پورا بورڈ بیٹھا ہوا ہے، لیکن مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اور ذات ہے جس کی مرضی چلتی ہے، جس کا کنٹرول ہے، جس کا اختیار. اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہی ہے جو بیمار بھی کرتی ہے، وہی ہے جو شفا بھی دیتی ہے. یہ دنیا والوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہیں لیکن فائنل آرڈر کس کا چلے گا؟ رب العالمین کا. اس کی مرضی ہوگی تو کام ہوگا، ورنہ کام ہونے والا نہیں. اس لیے یہ مت سمجھیے کہ کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی گدی نشین کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی کلے والے کے پاس، کسی داڑھی والے کے پاس، کسی سفید رنگ کے چہرے والے آدمی کے بزرگ کے پاس جو ہے کسی بھی قسم کا کیا ہے؟ اختیار ہے. یہ میری مائیں بہنیں جو ہے یہ بہت جلد دنیا کے حالات سے مایوس ہو کر کے یہ سمجھ لیتے کہ یہ بابا کو وہ کچھ کر سکتا ہے. اور مائیوں کو بیماری ہوتی ہے کہ سنی سنائی پہ کیا کرنا؟ بہت جلد عمل کرنا. ایسی باتیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے آ جاتی ہے، ان کو کہاں سے کوئی آ کر کے وحی کر جاتا ہے، پیغام دے جاتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور ایسی باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ سن کر کے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے ان کو بتایا ہے. مثال کے ابھی جو ہے پچھلے ہفتے چاند گرہن ہوا ہے. چاند گرہن بے شمار لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس چاند گرہن کی حالت میں یہ باتیں معروف ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، حاملہ عورت کو اس کی روشنی میں نہیں آنا چاہیے، کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیسی ایسی باتیں کہ ہم نے آج تک کبھی سنی بھی نہیں گئی. ایسی باتیں بھی ہوتی، پتہ نہیں کس نے ان کو بتا دی ہے. قرآن و حدیث میں کہیں پر اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. چاند گرہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے. اور لوگوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جب کوئی بڑی ہستی دنیا میں آتی ہے یا کوئی بڑی ہستی دنیا سے کیا ہوتی ہے؟ رخصت ہوتی ہے، اس وقت سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے. یہ جاہلیت میں لوگوں کی کیا تھی؟ سوچ تھی. اب اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری حصے میں یہ سورج تھا یا چاند تھا، اس کو گرہن لگ گیا. سورج یا چاند کو گرہن لگ گیا تو لوگوں کی ایک سوچ موجود تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں سے گفتگو فرمائی، اور اس میں آپ نے جملہ بیان فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یاد رکھو سورج چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ یعنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس سورج چاند پر انسان کی بہت سارے مفادات اس سے معلق ہیں. سورج چاند سے انسان کے بہت سارے مفادات کیا ہیں؟ معلق ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین ان کو بے نور کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی یہ بے نور ہوتے ہیں کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں. آج اس کا چوتھا حصہ بے نور ہوا ہے نا، میں چاہوں تو یہ مکمل بھی ہو سکتا ہے. اور یہ مکمل بے نور ہو جائے تو پھر تمہارے کام کیسے ہوں گے؟ تم کاروبار کیسے کرو گے؟ تمہاری سبزیاں کیسے پکیں گی؟ تمہارے پھل کیسے پکیں گے؟ تمہارے اناج کیسے پکیں گے؟ جو سورج کی روشنی سے معلق کام ہے وہ تم کیسے کرو گے؟ یہ تم دنیا کی زندگی کے حساب و کتاب کیسے رکھو گے اگر چاند کو ہم کیا کر دیں؟ لپیٹ دیں.
اور اس کا معاملہ ختم کر. یہ اللہ ڈراتے ہیں کہ لوگوں توبہ کرو. نبی کریم کا جو طریقہ تھا اس وقت آپ نماز پڑھتے تھے, آپ گھبرائے جایا کرتے تھے, آپ استغفار کرتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے, صدقہ خیرات کرتے تھے, اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے, اللہ سے دعائیں کیا کرتے. یہ کام کرنے کا ہے. اور یہاں پر تو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کا جو ہے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ کسی کی سنی, یہ ایمان رکھیے کہ دنیا میں نفع نقصان کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے. اور کسی کے پاس بھی اختیار نہیں, نہ کسی مولوی کے پاس, نہ پیر کے پاس, نہ شہید کے پاس, نہ جتنی بھی پہنچی, حتیٰ کہ حرمین کے ائمہ ہیں نا, ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. ان کے بھی اختیار میں جانتا ہوں ان کو وہ کتنے بیمار ہیں. یہ شیخ سدیس ہے جو بڑے مشہور ہیں, پورے دنیا میں مشہور ہے, شیخ عبد الرحمن السدیس, جو اس وقت جو ہے حرمین کے امام ہیں. جا کر کے ان کے بارے میں معلوم کیجیے ان کو کتنی شوگر کس لیول کی ہے, وہ ہارٹ کے کتنے مریض, شدید مریض ہیں, ان کو باقی پرابلم کیسے, جا کر ان سے پوچھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. اور بے شمار ہستی شخصیتیں موجود ہیں, کسی کو ہٹا دیتے ہیں, کسی کو لگا دیتے ہیں, کسی کو کچھ کر دیتے ہیں, ان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے. کن کے؟ حرمین کے امام, کعبہ کے. میں امام کی بات کر رہا ہوں, کسی عام آدمی کی بات. اور ہم یہاں تو گلی نکر میں بیٹھے ہوئے چور جو ہے, ہم ان کو کیا بنا لیا ہے؟ مشکل کشا بنا لیا ہے. ان کو ہم نے حاجت روا بنا لی ہے. ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ ساری دنیا کی چابیاں یہ رکھ کے بیٹھے, مسائل کا حل ان کے پاس ہے. اور مائیں اور بہنیں یوں دوڑ کے ان کے پاس جاتی ہیں, پتہ نہیں وہ کیا ہستی بیٹھی ہوئی. اللہ سے ڈریے. جو کلمہ آپ نے پڑھا اس کو سمجھیے. ایاک نعبد, نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا, اس کو سمجھیے کہ بندگی صرف کس کی ہے؟ عبادت صرف اللہ کی ہے, غلامی صرف اللہ کی ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اس کی بنیاد پر اس اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. یہ باقی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے فقیر ہو. دیکھیے اللہ نے لفظ کیسا بولا ہے, فقیر. ہر ایک کو سمجھ آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء, تم کیا ہو؟ فقیر ہو. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کنگال, بھکاری, مانگنے والا, محتاج, اس کو فقیر. اللہ تم سارے کے سارے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, غنی کون ہے؟ بے نیاز کون ہے؟ تعریفوں کے لائق کون ہے؟ وہ اللہ فرماتے میں ہوں. تو اللہ نے یوں ہمارے سامنے بیان کی ہے. اور ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ غیروں کے پاس بھاگتے ہیں. جس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری مانوں گا. جو فعال لما یرید, جو چاہے کر گزرے, لا یسأل عما یفعل, کسی میں جرت نہیں کہ اس سے پوچھ سکے, کسی میں جرت نہیں کہ اس سے, جو اتنا اختیار رکھنے والا کہ در کھول دے تو کوئی بند کرنے والا. ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں, ہم اس طرف جاتے نہیں. نذرانے لے کر کے, جو پہلے سے جیب میں پیسے کسی سے ہم نے ادھار لے کے رکھے ہوئے نا, وہ جا کر کے چڑھاوا چڑھائیں گے اور اس سے امید لگائیں گے. جو پہلے سے مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس ہم جائیں گے. جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا, یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے, میں در کھول دوں, کوئی بند کرنے والا نہیں, اس کے پاس نہیں جائیں گے. ادھر جائیں گے جو خود لینے کے لیے کیا بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایاک نعبد کا معنی سمجھیے کہ اللہ عبادت صرف اور صرف کس کی کرتے ہیں؟ ہم آپ ہی کرتے. اس لیے تکلیف میں, مصیبت میں, پریشانی میں, بیماری میں کسی شخصیت کے بارے میں یہ مت ذہن رکھے کہ یہ مجھے نفع دے سکتا ہے, یہ شفا دے سکتا ہے, اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ مجھے کیا کر سکتا ہے؟ نفع نہیں. ظاہری اسباب اس کے پاس نہیں ہے. اگر ظاہری اسباب ہو تو اور بات ہے, اس آپ کو پیسے ضرورت ہے, اور ایک پتہ ہے کہ آپ کا بڑا بھائی ہے, اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ جا کر اس سے مانگتے ہیں کہ بھائی مجھے ایمرجنسی ہے, مجھے 2000 روپے چاہیے, آپ مہربانی کیجیے دے دیجیے. یہ شرک نہیں ہے, یہ ظاہری سبب کے مطابق ہے. اس کے پاس ہے, آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, سامنے جو ہے وہ پانی بیچنے والا کھڑا ہوا, آپ اسے کہتے ہیں 1 گلاس پانی کا دینا. اس کو شرک نہیں کہتے ہیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ ظاہری سبب کے بغیر ظاہراً اس کے پاس چیز نہیں ہے اور اس کے پاس اختیار بھی نہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے امید لگا رہے کہ یہ کیا کرے گا؟ مجھے دے گا, یہ مجھے دے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک. اس کو شرک کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. ہم کہتے ہیں نماز میں, اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ بندگی صرف اور صرف کس کی ہے؟ آپ کی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور صرف آپ سے مدد چاہیں گے. یہ کیا معنی ہے اس کا؟ صرف آپ سے مدد چاہیں گے. تکلیف میں, مصیبت میں, بیماری میں, بے روزگاری میں, پریشانی میں, تکلیف کے اندر پھنس گئے ہیں تو ہمیں مدد کی ضرورت ہے. تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اللہ آپ سے مدد مانگیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو, غالباً عبداللہ بن عباس ہیں, انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو آپ نے فرمایا یا غلام, اے بچے,
اے بچے ادھر آؤ، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں جس سے اللہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ اس میں آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ جب مدد طلب کرنی ہو تو کس سے مدد طلب کرنا؟ صرف اللہ سے۔ اور جب مانگنا ہو تو صرف کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ دیکھو دنیا ساری بھی جمع ہو جائے نا اور آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ یعنی ان کے سارے جمع ہونے سے آپ کو کوئی تقدیر سے زیادہ ملنے والا نہیں، وہی ملے گا جو پہلے سے کیا کیا ہوا ہے۔ وہ یہ سارے نہ بھی جمع ہو اللہ پھر بھی کیا کریں گے؟ دے دیں گے، وہ اللہ نے پھر بھی دینا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر ساری دنیا جمع بھی ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی بھی ہو جائے نا، نقصان وہی آئے گا جو اللہ نے پہلے سے کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور اگر مدد چاہنی ہے تو کس سے مدد چاہنی ہے؟ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اغثنی یا رسول اللہ نعرہ لگا رہے ہیں نا، کیا معنی ہے اس کا اغثنی یا رسول اللہ؟ مطلب اس میں کوئی طنز والی بات نہیں ہے، کسی گروہ پر کسی جماعت پر طنز۔ یہ ہماری مجلس جو ہوتی ہے یہ کسی پر طنز تان کے لیے نہیں ہے، یہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے، صحیح دین کو سمجھنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ کسی پر طنز، کسی پر جو تبصرہ کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، حقیقت کو جاننا چاہیے۔ آج مسلمان جو ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگو، غیر اللہ سے مدد مانگو۔ کوئی کہہ رہا ہے یا علی مدد، علی مشکل کشا، کوئی یہ کہہ رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد، میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ کوئی کہتا ہے غوث اعظم کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم کیا معنی؟ سب سے بڑا مددگار۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ عبد القادر جیلانی، اور اس کے لفظ بولتے ہیں غوث اعظم۔ غوث اعظم کس کو کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کو رحمہ اللہ کو، ان کو کہتے ہیں یہ کیا غوث اعظم ہے۔ علی حجویری کو کیا کہتے ہیں؟ یہ داتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ داتا ہے، گنج بخش، خزانے دیتا ہے، خزانے دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا۔ جب بندہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑنا، یار میں نیچے گرا ہوا ہوں، اٹھانا مجھے۔ تو جو نیچے گر جاتا ہے، جو مصیبت میں پھنس جاتا ہے نا، تو ایک بزرگ ہے اس کو کہتے ہیں یہ دستگیر ہے۔ کیا مطلب؟ دستگیری کرتا ہے، مصیبت میں گرے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے۔ مصیبت سے گرے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ یہ آج ہمارے ہاں یہ ایاک نستعین کا معنی کیا بنتا ہے؟ ایاک نستعین کے ذریعے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ جب ہم نے یہ وعدہ کیا کہ صرف آپ سے مانگیں گے تو پھر یہ غیر اللہ سے مانگنا یہ کیسا ہوا؟ نبی سے مانگا جائے یا ولی سے مانگا جائے یا شہید سے مانگا جائے یا صحابی سے مانگا جائے یا کسی عام نیک بندے سے مانگا جائے، یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین، صرف آپ سے مدد چاہیں گے۔ جب آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں رب العالمین سے، اور اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے یوں کہنا ہے، آپ نے یوں کہنا ہے، یوں عقیدہ بنانا ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات کیا ہوئی جو ہم آج سن رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے کہ غلط فہمی ہے، ہم تو یہ سمجھتے کہ لوگ غلطی پر ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھٹک چکے ہیں، صحیح دین کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی سمجھا ہوتا تو علی حجویری کو کوئی بھی داتا نہ کہتا، عبد القادر جیلانی کو کوئی غوث اعظم نہ کہتا، کسی اور بزرگ کو دستگیر نہ کہتا، کسی کو لجپال، سیال لجپال۔ لجپال کیا کرنا؟ لاج، عزت پالنے والا، عزت رکھنے والا، عزت رکھنے والا۔ جبکہ اللہ فرماتے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ جو عزت چاہتا ہے نا، عزت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، اور یہ کہہ رہے لجپال کون ہے؟ فلاں بزرگ ہیں، فلاں دربار والے ہیں، وہ لجپال، لاج پالنے والے، عزت پالنے والے، عزت رکھنے والے یہ حضرات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی غلطیاں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ بندگی بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، نظر بھی، نیاز بھی، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اور ایسے ہی ہر تکلیف، مصیبت، پریشانی، حاجت، ضرورت کے اندر اگر پکارا جائے گا تو کس کو پکارا جائے گا؟ ایک اللہ کو پکارا جائے، کسی اور سے ذرہ کی امید بھی لگانا گناہ ہے۔
ذرہ کی امید لگانا بھی. حضرت فاطمہ کو نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ سلونی من مالی من ما شئتی، سلی من مالی ما شئتی، جو میرے پاس مال موجود ہے نا اس میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو. فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے معاملے میں میرے پاس اختیار نہیں ہے. جو میرے پاس ہے وہ تو جو میرے پاس مال موجود ہے آپ مانگو، میں وہ میرے اختیار میں دے سکتا ہوں. میری جیب میں بھی جو ہو کوئی مانگے میں دینا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ میں دے سکتا ہوں. جو میرے اختیار میں ہے، جو میرے بس میں ہے، جو میری جیب میں ہے، جو میری ملکیت میں ہے وہ میں دے سکتا ہوں. لیکن اللہ کے معاملے میں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے لوگوں کو میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں، تڑپنے لگتی ہوں، کپڑا میرا دائیں بائیں ہو جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے کیا کر دے؟ شفا دے. اس اللہ کی بندی نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے شفا دے دیجیے، یہ کہا نہیں. اس نے کہا ادعو اللہ ان یشفیانی، ادعو اللہ ان یشفیانی، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے شفا دے. یہ کس نے کہا؟ اس صحابیہ نے، سیاہ رنگ کی خاتون نے جو بیمار ہے، جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میری یہ حالت ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے کیا کرے؟ شفا دے. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کیا کرے؟ شفا دے دیں. آپ کو تو اختیار میں ہے، آپ کو تو بس میں ہے، آپ تو جو چاہے کیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. نہیں، یہ نہیں کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے کیا کرے؟ شفا دے دے. تو نبی کریم سے فرمایا میں چاہوں تو تمہارے لیے، اگر تم چاہو تو میں دعا بھی کر سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے اللہ قبول بھی فرما لے، لیکن میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں، اگر آپ اسی تکلیف پر صبر کریں تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیں گے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دیں گے. اگر آپ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں تو میں وہ دعا بھی کر سکتا ہوں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے وہی منظور ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. دنیا تو جیسے کیسے کیا ہو جائے گی؟ کٹ جائے گی. دنیا تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، مجھے جنت چاہیے. یہ ہدف، یہ ہے ایک مسلمان کی سوچ. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھی جائے گی، قبر آئے گی تو دیکھی جائے گی، آخرت میں دیکھا جائے گا. ابھی ہمیں جو تازہ کرنٹلی جو ملتا ہے نا، ہمیں یہ دے دو، یہ جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے، یہ دے دو، آگے کیا کیا جائے گا؟ دیکھا جائے. ان کی سوچ کیا ہے؟ نہیں، بیماری میں دورہ پڑتا ہے، عزت میری تار تار ہو جاتی ہے، کپڑے میرے ہٹ جاتے ہیں، تماشا بن جاتی ہوں، راستے میں گر پڑتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا صبر کرے گی تو جنت ملے گی. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے. ہاں اتنا ضرور اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میرا کپڑا دائیں بائیں نہ ہو، میری عزت باقی رہے. تکلیف میں برداشت کر لوں گی، پر یہ بے پردگی جو ہے نا، یہ معاملہ خراب ہے، اللہ سے یہ دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا ہاں میں یہ تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ مومن خاتون تو یہ ہے نا، ایمان والی تو یہ ہے جو سمجھتی ہے معاملے کو. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، کچھ ہو نہ ہو، سر میں درد ہوا نہیں ہے کہ نہیں ہے، پیٹ میں درد ہوا نہیں ہے، بھاگے کھڑے ہیں مولوی صاحب کے پاس، جیسے سارا اختیار اسی کے پاس ہے، اس نے ہی سب کچھ کرنا ہے. کسی کو کوئی دورہ پڑا نہیں پڑا، کسی کو کوئی مسئلہ بنا اس کو جن آ گئے، بس اب کوئی دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دن رات ایک ہی میں بھاگ رہے ہیں لوگ. اللہ کے بندو تکلیف آ گئی ہے، آزمائش آ گئی، اللہ سے ڈرو، اللہ کی سے دعائیں کرو، اللہ سے مانگو. اللہ نے جو ذریعے بتائیں، قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن سناؤ، اللہ مہربانی کریں گے. جائز طریقے سے اگر کوئی دم کرتا تو وہ دم بھی کراؤ گے، حرج نہیں ہے. لیکن کوئی پتہ چلے نہ چلے کہ وہ فلاں چک میں بیٹھا ہے تو شیعہ شاہ صاحب ہیں. کیا ہیں وہ؟ شاہ صاحب ہیں تو شیعہ، پر ایک ٹک ہے. تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، ہمیں شیعہ سے کہا، ہمیں تو غرض ہے کس سے؟ شفا. یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو شفا سے غرض ہے. یہ نہیں پتہ شفا مل کیسے رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ دم میں پڑتا کیا ہے، اس کی زبان سے الفاظ کون سے ادا ہوتے ہیں. شرک کلمات تو نہیں کہہ رہا ہے، وہ شرک تو نہیں کر رہا ہے تمہارے لیے، اور کہہ رہا ہے تو تم بھی اس میں مجرم ہو. اگر شرکی انداز میں دم کرا کر کے تم جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہو، تم بھی اس میں مجرم ہو. اور ایسے آدمی سے دم کروانا شرعاً جائز نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو نہیں جی ہمیں تو شفا سے غرض ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ کیا پڑھتا ہے، وہ عیسائی ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کہتا ہے فلاں ہڈی لے آؤ، فلاں جگہ پہ گوشت پھینک کے آؤ، فلاں جگہ پہ یہ کر کے، کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں. ہمیں تو شفا سے غرض ہے. صرف شفا سے غرض نہیں ہونی چاہیے، سنت کے مطابق شفا سے غرض ہونی چاہیے. سنت کے مطابق شفا سے کیا ہونی چاہیے؟ غرض ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ نماز میں کہتے ہیں اللہ صرف آپ کی ہم بندی. یہ بنیادی چیز ہے. یہ دونوں جملے کو اتنے عام نہیں ہیں، اس سادے سے جملے ترجمہ کر دو، آسان سی بات ہے.
ایاک نعبد صرف ہم آپ کے بندگی کریں گے، و ایاک نستعین صرف آپ سے کیا کریں گے؟ مدد چاہیں گے۔ پر پوری انسان کی کامیابی کی بنیاد کس پر ہے؟ ان دو جملوں پر ہے۔ ان دو جملوں کو اگر بندے نے سمجھ لیا، اس کا عقیدہ بن جائے گا، اور جس کا عقیدہ بن گیا، عمل اس کے پاس نہ بھی ہوں، تھوڑے ہوں، کم ہوں، تو اس کے لیے پھر بھی امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت کرتے ہوئے اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اگر جہنم میں جائے گا بھی صحیح، تو کچھ عرصے کے بعد وہاں سے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ پھر کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہوا، عقیدہ خراب ہوا تو پھر کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو کلمات ہیں، یہ کلمات معمولی نہیں ہے، اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بڑے اہم کلمے ہیں، اور اس پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ تو ان کلمات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقیدے کو سمجھنے کی، اور صحیح عقیدہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ اس کی ہمیں سمجھ بھی دے، اور اس پر ہمیں قائم و دائم بھی رکھے۔ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ نبیوں پر کتنی تکلیفیں آئی ہیں؟ بڑی تکلیفیں آئی ہیں نبیوں پر۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کن پر آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر آئی ہیں۔ تو کیا نبی غیر اللہ کے پاس جاتے تھے؟ کیا نبی کسی دربار والے کے پاس، کسی مشرک کے پاس جاتے تھے تکلیف کو دور کرنے کے؟ نہیں، نبی نے اللہ سے رابطہ کیا، اور اللہ سے کیا کیا؟ دعا کی۔ اور ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور یہ مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر کسی کی عبادت ہونی نہیں چاہیے، پھر کسی کو مشکل کشا ماننا نہیں چاہیے، پھر کسی کو بغیر ظاہری سبب کے اختیار رکھنے والا نہیں ماننا چاہیے۔ پھر تکلیف، مصیبت، پریشانی میں کسی غیر اللہ سے مدد، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں حضرت سائیں مہربانی کرنا، فلاں پیر سائیں کا مہربانی کرنا، ذرا نظر کرم کر دینا، ادھر بھی نظر کرم ادھر بھی کر دینا، جیسے اس کے پاس اختیار ہے، اس کی نظر کرم ہوگی تو کام بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی نظر کرم سے بات بننے والی نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے کیا ہونے والی ہے بات، کیونکہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ احسان اللہ کی طرف سے، مہربانی اللہ کی طرف سے، عطا کس کی طرف سے؟ اللہ کی۔ کسی کی نظر کرم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور یہی معنی کس کا ہے؟ ایاک نعبد کا، اور یہی معنی ہے کس کا؟ ایاک نستعین کا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔